السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جان عالمین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہوگا۔ جی لگا کر پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے زمانے نے عباس کی وفا دیکھی ہے، جب سے زمانے نے عباس کی وفا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو ایک بے پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا، بالخصوص آپ کا جو شہر تھا مکہ المکرمہ، اس کے رہنے والے اور خاص کر آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک بیڑا اٹھا لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا۔ مکہ سرکار نے ایسے ہی نہیں چھوڑا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار کو ایک سمے وہ آیا کہ مکہ چھوڑنا پڑا، حضور راضی نہیں تھے مکہ چھوڑنے پر، اور نہ حضور چاہتے تھے کہ مکہ چھوڑنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار ہجرت کرنے لگے تو راستے میں ایک جگہ آئی تھوڑی اونچائی پر، تو سرکار اس جگہ پر رکے، اور رکنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف توجہ کر کے سرکار فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ، میرا رب جانتا ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے لیے کتنی محبت ہے۔
اگر تیرے رہنے والے، تیرے بسنے والے اور تیرے گاؤں میں تیرے اندر رہنے والے اگر مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ شہر چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، اس لیے میں مجبوراً اپنا یہ شہر چھوڑ کر اب یہاں سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ لیکن آج بھی میرے دل میں اے کعبہ اتنی تیرے لیے محبت ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ سرکار راضی نہیں تھے، ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا۔ میں کل یہ بتانے سے رہ گیا کہ ظلم کی ایک داستان مکہ والوں نے یہ بھی تاریخ میں رقم کی ہے کہ 3 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ سوشل بائیکاٹ کیا کیا تھا بائیکاٹ میں؟ بنو ہاشم کے پریوار کے ساتھ کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، یعنی حضور کے پریوار کے ساتھ، خاندان کے ساتھ کوئی ان کو نہ لڑکی دے گا نہ لڑکی لے گا، اپنے تجارتی معاملات میں کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ اتنی سختی کے ساتھ یہ سوشل بائیکاٹ ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت ابو طالب کو مجبور ہو کر اپنے پریوار والوں کو لے کر آپ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے۔ کتنے سال؟ 3 سال تک۔ ان ظالموں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ پہاڑ کے نیچے پہرا بٹھا دیا کہ ایک پانی کا دانہ بھی اندر نہیں جانا چاہیے، کوئی آدمی چپکے سے بھی اندر جا کر ان کی ہیلپ نہیں کرنا چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ حالت یہ آ گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اس سچویشن میں، اس 3 سال کے پیریڈ میں چمڑے بھگو بھگو کر، چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بچے بلکتے تھے بھوک کی وجہ سے، بچے تڑپتے تھے بھوک کی وجہ سے، روتے تھے۔ 3 سال کا پیریڈ ایسے ہی گزرا ہے، مکمل بائیکاٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بائیکاٹ بھی کیسے کیا؟ ان لوگوں نے میٹنگ کی ہے، ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور ایک خط لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی رسول اللہ کے پریوار، ان کے خاندان کے ساتھ کسی طرح کا لین دین نہیں کرے گا۔ اور نیچے جتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے سب کے دستخط، سب کے سگنیچر، سب کے سائن لیے، اور وہ کاغذ لے جا کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر دیوار میں چپکا دیا۔ وہ کاغذ 3 سال ہو گئے، حضرت ابو طالب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شیب ابو طالب جس کو کہا جاتا ہے، وہ گھاٹی پہاڑ کے اندر، وہ گھاٹی میں تھے۔ جب 3 سال کا پیریڈ ختم ہوا، مکہ کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی مکہ میں تھے اس وقت، ان کو رحم آیا، دیا آئی، کہا یار ہم تو چین سے رہتے ہیں اور بنو ہاشم کے پریوار کے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے بھوک کے مارے، اور یہ یار انصاف کی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مہم چلائی کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف اور اس ظلم سے نہ ہم پہلے راضی تھے نہ اب راضی ہے، اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ ایک میٹنگ بلائی تو مطعم کر کے ایک نام کے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، کہا یہ کیسا تمہارا انصاف ہے کہ تمہاری قوم کے کچھ بچے فقط اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک مذہب کی شروعات کی ہے، تم اس طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کرو گے، اس طرح سے ان کو ستاؤ گے، اس طرح تو ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہا یہ ایسے ہی کنٹینیو چلتا رہے گا، یہ وہ ڈانٹ کر اس کو ایسا بٹھا دیا اور اتنا ڈانٹا اس کو کہ پھر اس کی بولتی بند ہو گئی ابو جہل کی۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر تو ہم بھی راضی نہیں، کہا ہم بھی راضی نہیں ہیں۔ وہیں اسی میں حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسی میٹنگ میں۔ حضرت ابو طالب نے کہا رکو رکو، سنو، جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا ہے، یعنی رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ساری سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے جو اسکیم بنا کر، جو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر جو لٹکائی ہے نا، اور جو اس میں سائنیں کی ہے، ان سے جا کر کہہ دینا چچا کہ وہ سارے کاغذ کو، وہ ساری چیز کو دیمک چاٹ لیے ہیں، کھا گئے دیمک، اودھی کھا گئی ہے۔ ہاں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہی بچی ہے جگہ، باقی سارا
جو لکھا ہوا معاہدہ تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، وہ ساری دیمک کھا چکی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا تو خانہ کعبہ میں گیا نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے جو میرے بھتیجے نے کہا تو پھر تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے، اور پھر تمہارا وہ جو کچھ بھی ہے معاہدہ اور جو لیٹر ہے اس کو پھاڑ کے پھینکنے کا تمہیں پھاڑ کے پھینکنا پڑے گا، اور اگر میرا بھتیجے نے جو کہا ہے وہ غلط ثابت ہو گیا تو میں آج ہی اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم جو چاہے میرے بھتیجے کے ساتھ کرنا، میں ابو طالب لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو چل کے دیکھا جائے۔ ایک بندے کو بھیجا، جا کر دیکھو۔ اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، کھول کے دیکھا نا تو یقیناً ایسا ہی تھا جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا، کا سب کچھ کھا لیا ہے دیمک نے، اللہ رسول کا جہاں نام لکھا تھا بس وہ باقی تھا۔ آ کر دکھایا کہ دیکھو جیسا انہوں نے کہا تھا ایسا ہی تھا، وہیں سامنے لوگوں کے سب نے وہ معاہدہ جو تھا وہ لکھا، جو تحریر تھی اس کو پھاڑ کے پھینک دی۔ پھر لوگ گئے اور جا کر رسول اللہ کے خاندان والوں کو وہاں سے نکالا اور اپنے اپنے گھروں میں آباد کیا۔ اس حد تک ظلم ہوا تھا نا، تب رسول اللہ نے یہ قدم اٹھایا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے لیے نکلے، ادھر نکلے، ادھر مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت بڑی رقم تھی 100 اونٹ کی اس زمانے میں، ایک اونٹ اتنا قیمتی تھا، 100 اونٹ جس کو مل جائے اپنے زمانے کا وہ بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ 100 اونٹ کہا جسے چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اور گرفتار کروا دے، 100 اونٹ لے جائے ہم سے۔ دنیا کے لالچی کتے جو تھے وہ لگ گئے پیچھے سرکار کو پکڑنے کے لیے کہ چلو کسی طرح سے کہیں سے ہاتھ میں آ جائے تو پکڑ کر دے دے، مالا مال ہو جائیں گے۔ اسی بیچ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا سامنے ایک جھوپڑی ہے اور ایک بوڑھی خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس بوڑھی خاتون کی عادت کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ وہ مسافروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، راستے میں اس کا مکان تھا، وہ مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ حضور کو دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑھیا خاتون ہے بیٹھی ہوئی ہے، کہا مائی کچھ کھانے کو مل جائے گا تو قیمت لے لے اور کھانا دے دے۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ بکری ہے، اگر تو کہے تو میں اس کو دو لوں اور اس کا دودھ نکال لوں۔ کہا وہ بکری کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، اس میں دودھ نہیں ہے۔ کہا تو کہے تو میں نکال لوں، تو کہے تو میں نکال لوں۔ کہا آپ نکال سکتے ہو تو آپ نکال لو۔ حضور علیہ السلام گئے، بکری کے قریب گئے اور ہاتھ جیسے یہ تھنوں پر رکھ کر بسم اللہ پڑھا، اللہ پاک نے بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ وہ خاتون ام معبد نام تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے اپنے لیے دودھ نکالا، ساتھ میں جو تھے ان کو پلایا، خود پیا، پیٹ بھر کر پیا، ہمیں دیا، ہمارے گھر کے برتن بھر گئے۔ سرکار کی اس کرامت سے ہم دونوں میاں بیوی اتنے متاثر ہوئے کہ وہی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہو گئے۔ وہ بکری سن ہجری 18 تک زندہ رہی، سن ہجری 18، جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا اور مکہ کے اندر قحط پڑا تھا، مدینہ میں قحط پڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا تھا، سارے جانوروں کے تن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، وہ دودھ نہیں دیتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ بکری دونوں ٹائم دودھ دیا کرتی تھی۔ یہ سرکار کے دستے کرم کا یہ برکتیں تھی، حضور کے دستے کرم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، اچانک پیچھے سے گھوڑ سوار کی آواز آئی، کوئی گھوڑا دوڑا تھا، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک بالکل جب قریب آنے والا ہوا نا تو اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا یا زمین میں پھنسا تو وہ گرا، لیکن 100 اونٹ کی لالچ بہت بڑی ہوتی ہے۔ پھر سے کھڑا ہوا، پھر سے گھوڑے پر بیٹھا اور پھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر کا نشانہ باندھ کر پھر سے اس نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا کہ حضور کو پکڑ لوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ دیکھا کہ ارادہ برا ہے، حضور نے وہی ہاتھ اٹھائے، اے زمین اس کے پاؤں کو پکڑ لے۔ سراقہ نام تھا اس کا، کہا سراقہ کے پاؤں کو پکڑ لے۔ وہ زمین پتھریلی تھی، یہ پتھریلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید زمین پوچی ہوگی، پاؤں دھس گئے ہوں گے، نہیں، پتھر والی زمین تھی۔ مصطفیٰ کا حکم ہوا زمین کو، اے زمین پکڑ لے اس کو۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں یہاں تک، گھٹنوں تک اس کے گھوڑوں کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔
پکڑا گیا، اس نے دیکھ لیا کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں، مجبور ہو کر کہا کہ بندہ نواز اب معاف کر دو، اب یہ بھول نہیں ہوگی۔ سرکار کو ترس آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے بخش دیا، اور جا تو اپنی جگہ پر۔ وہ باہر نکلا، مسلمان تو اس وقت نہیں ہوا، لیکن دل میں ایک سرکار کے جو عظمت تھی نا وہ دل میں بیٹھ گئی تھی۔ جاتے جاتے کہا سرکار میرے نام کوئی پروان تو لکھ دیجئے، کوئی لیٹر تو لکھ دیجئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان سے کہا لکھ دو ذرا اس کو۔ سرکار نے اپنی طرف سے اس کو لکھوا کر دے دیا، انہوں نے اپنے ترکش میں سنبھالا اور جانے لگا۔ جاتے جاتے حضور کی بارگاہ میں کچھ کھانا پیش کیا، سرکار نے کہا نہیں ہم یہ اس کے بدلے میں نہیں لے سکتے، جاؤ تم رکھو اور تم جا سکتے ہو۔ وہ سراقہ چلے گئے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی سراقہ تھا جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا سراقہ اس دن کو ذرا محسوس کر جس دن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ سرکار کتنے آگے کے پہلے کی بات، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کی غیب کی بات سرکار ابھی بتا رہے ہیں۔ کہا اس دن تیرا کیا حال ہوگا، سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا نا، کسرا فتح ہوا، وہ جب سونے کے کنگن سامنے آئے نا، حضرت عمر نے دیکھا، یاد آ گئی سرکار کی وہ بات، کہا بلاؤ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ اس وقت اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت سراقہ جب آتے ہیں، حضرت عمر نے کہا لو پہن لو تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ پیشن گوئی سچ ہو جائے۔ حضور نے جو غیب کی بات بتائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے، اچھا مدینہ والوں کو اطلاع ہو چکی تھی کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں مدینہ میں۔ حضور نے مدینہ سے 3-4 کلومیٹر پہلے جہاں آج مسجد قباء ہے، سرکار نے وہیں قیام فرمایا۔ گھر تھا حضرت کلثوم بن ہیدم کا، ان کے گھر پر سرکار نے آرام فرمایا۔ ان کی تو معراج ہو گئی کہ حضور تشریف لائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی جو فوج تھی وہ بھی، اچھا جو مسلمان پہلے سے مدینہ ہجرت کر کے آ چکے تھے ان کو پتا چلا، وہ لوگ بھی آ گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کو حکم تھا علی امانتیں دے کر واپس آنا، علی بھی وہاں سے ہجرت کر کے علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب ایک جم غفیر ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ضرورت پڑی۔ حضور نے کہا ایک مسجد ہونی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی جہاں آج مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی عظمت کا حال یہ ہے کہ قرآن نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پہلے دن سے ہی اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اور اس مسجد کے بنانے والے کون تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اور صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے نا، ایسے مصطفیٰ جان رحمت بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر رکھتے تھے۔ میرے بھائی جب مسجد بنے نا تو کبھی ایک پتھر اٹھا دیا کر، سرکار کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ جس کاریگر کو کانٹریکٹ میں دیا اسی کا یہ ذمہ ہے، اسی کے کام ہے، ہم کیوں اٹھائیں؟ نہیں میرے بھائی اٹھا دیا کر، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ اچھا اس مسجد کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، تقوی کی۔ پتہ چلا مسجد وہی ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسجد میں بھی کمپٹیشن ہوگا۔ اس ایریے میں 2 کروڑ کی ہے تو ہم 4 کروڑ کی بنائیں گے، وہاں تو زوردار مینار ہے تو ہم اس سے بڑا مینار بنائیں گے۔ اب یہ تقوی نہیں ہے، یہاں دیکھا دیکھی آ گئی۔ آج آپ دیکھیے شاید کہیں کوئی کروڑ سے کم مسجد ہو، ہائی فائی مسجد، یہ بھی نشانی بتائی گئی کہ مسجد تو عالیشان ہوگی لیکن نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے تو جماعت کھڑی ہو۔ جس علاقے میں یہ پوزیشن ہو نا، اس علاقے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کر رونا روئے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے وہاں یہ ہے۔ آپ مسجد کے حالات درست کیجئے، اللہ آپ کے گھر کے حالات درست کر دے گا۔ ورنہ یہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے۔ پہلی مسجد سرکار نے اپنے ہاتھ سے بنیاد ڈالی، اور وہاں پھر صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی جڑ گئے، اور کچھ ہی دنوں میں مسجد کھڑی ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کو صحابہ کو روکا، اور پھر وہاں سے تبلیغ کر کے بہت سارے اس دوران بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے،
مدینہ والوں کو جو پتا چلا سرکار تشریف لا رہے، مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے اور ہجرت کر کے دوسرے مسلمان بھی پہنچ گئے تھے، وہ لوگ انتظار کرتے تھے روزانہ کہ حضور آئیں گے، اب تشریف لائیں گے، اب تشریف لائیں گے۔ دیکھیں ہم کیا انتظار کریں گے، کبھی مدینہ والوں کا انتظار دیکھو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر صبح صبح بیٹھ جاتے تھے، گھر کے بچوں کو لے کر عورتیں بیٹھ جاتی تھی، گھر کے مرد جا کر بیٹھ جاتے تھے، آج آئیں گے، آج آئیں گے، کل آئیں گے۔ وہ دوپہر تک انتظار کرتے، جب سورج ڈھلنے لگتا تو پھر مایوس ہو کر وہ پلٹ آتے تھے کہ لگتا ہے آج نہیں آئیں گے۔ ایک دن صبح سے لے کر دوپہر تک انتظار کر رہے تھے، سرکار نہیں آئے، گھر واپس پلٹنے لگے تو ایک یہودی بول پڑا، دیکھو دیکھو لگتا ہے جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے نا، وہ کالی کملی والا تشریف لا رہا ہے۔ دوڑے ہوئے لوگ گئے، سرکار آئے، دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو سارے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف لیے بجا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، اور اس کے نغمے سے پورے مدینے کی گلیاں گونج اٹھی، میرے سرکار آ رہے ہیں، میرے سردار آ رہے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری ہوئی مدینہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے نا میری، اس کی لگام چھوڑ دو، اس کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہ میری منزل ہوگی۔ لوگوں نے چھوڑ دی، اونٹنی اپنی مرضی سے جا رہی ہے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا اٹھنی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کی تو معراج ہو گئی، وہ تو اپنے مقدر پر وہ تو رشک کرنے لگے، یا اللہ تیرا کرم، تیری مہربانیاں کہ آج تیرا حبیب آج میرے گھر کا مہمان بنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والا مکان آپ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو ایوب تم اوپر رہو، میں نیچے رہوں گا، کیونکہ ملنے والے لوگ آتے رہیں گے تو بار بار اوپر چڑھنا یہ تکلیف ہوگی، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں، تم اوپر جاؤ۔ ان لوگوں نے حضور کے لیے اپنا پورا نیچے والا جو کمرہ تھا خالی کر دیا، سرکار نیچے ہے، اپنا میاں بیوی کے ساتھ اوپر رہ رہے ہیں۔ محبت دیکھیے، سرکار کی مہمان نوازی کا انداز دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ ایک دن رات میں پانی کا مٹکا جو تھا وہ گر گیا۔ اس زمانے میں بھائی یہ پلاسٹر والی اور یہ آر سی سی والی تو چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کھجور کے پتے وغیرہ سے اس طرح سے وہ بن کے کھجورے وہ لوگ چھتیں بناتے تھے۔ ان کو ڈر لگا کہ یا اللہ پانی گرا ہے کہیں نیچے نہ گرے اور سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے۔ جلدی سے انہوں نے کیا کیا، جو اپنا لحاف تھا نا جو کمبل اوڑھنے کا، وہ بچھا کر پورا پانی انہوں نے سکھا لیا تاکہ ایک بوند بھی سرکار کے اوپر نہ گرے اور حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک ہی کمبل تھا حضرت ابو ایوب انصاری کر، پوری رات ٹھنڈک میں اسی طرح سے وہ رہے، لیکن مصطفیٰ کو ذرا بھی تکلیف ہو ابو ایوب انصاری نے یہ گوارا نہیں فرمایا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ یار زندگی میں صحابہ سے کچھ سیکھے، حضور کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھی نہیں۔ یہ صحابہ کا ایک یہ نظریہ تھا، سرکار کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ ذرا بھی تکلیف حضور کو دینا گوارا نہیں کرتے تھے، ذرا بھی نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی بھول سے تکلیف ہو جاتی تھی تو آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے، یا رسول اللہ یہ مسٹیک ہو چکی ہے، حضور آپ راضی ہو گئے ہم سے؟ معافی مانگ کر بھی پھر پوچھ رہے سرکار آپ راضی ہو گئے؟ تو یہ طرز بتاتا ہے کہ ایک امتی کو سرکار کی بارگاہ میں کیسے رہنا چاہیے۔ ایک چیز تو آپ یہ پہلے یہ عقیدہ بنا لو کہ ہمارے ہر حال کی مصطفیٰ جان رحمت کو خبر ہے، امت کا ہر حال حضور پر آیا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو، جب یہ عقیدہ ہوگا نا تو ہر لمحے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر یہ کام کروں گا میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، حضور ناراض ہو جائیں گے، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے رب ذوالجلال بھی ناراض ہو جائے گا، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں رہے، پھر حضور نے محسوس کیا کہ اب یہاں نماز کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ بغل میں ایک زمین تھی، دو یتیم بھائیوں کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کو ذرا خرید لیا جائے، تو وہ دونوں بچے ہی آ گئے، یا رسول اللہ ہم اپنی طرف سے مسجد کے لیے آپ کو زمین وقف کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسے نہیں، تم یتیم ہو اور اس کی قیمت دیے بغیر ہم زمین نہیں لیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی رقم سے زمین کی مسجد کی رقم ادا کی گئی۔
جانتے ہیں اس بندے کا ثواب کتنا ہے؟ پوری مسجد خریدی کس سے گئی؟ ابو بکر کے پیسوں میں سے۔ آج 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد میں عبادت نہ ہوتی ہو۔ 24 گھنٹے میں ایک منٹ ایسا، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد میں عبادت نہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جو آدمی زمین لے کر دیتا ہے، جب تک اس زمین کے حصے پر عبادت ہوتی رہے گی، دینے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ دینے والے کو ثواب ملے گا۔ وہ پوری زمین، وہ جو مسجد تھی، وہ زمین کس نے وقف کی ہے؟ اپنے پیسوں سے خرید کر سیدنا صدیق اکبر نے۔ آج اگر کروڑوں لوگ وہاں ایک دن میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مسجد کی بنیاد ڈالی، اور وہ مسجد کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سرکار نے اس جگہ مسجد تعمیر فرمائی۔ سرکار خود اس میں پتھر رکھتے تھے۔ پہلی مسجد جو مسجد قباء میں بنائی ہے، جو تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسجد ایسی ہے، اگر یہاں آ کر کوئی اپنے گھر سے چلے اور آئے اور یہاں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اکثر جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مکہ میں تو آپ نے خوب عمرے کیے، مدینہ میں بھی عمرے کرو۔ ہاں، فجر کی نماز پڑھو، جنت البقیع میں فاتحہ پڑھو، اور وہیں سے آپ کو سامنے 2 ریال میں آپ کو ٹیکسی مل جائے گی، سیدھے آپ چلے جائیے مسجد قباء، 2 رکعت نماز پڑھیے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، مکروہ سمے نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اور پھر واپس وہاں سے پلٹ کر آ جائیے۔ سمجھ لیجئے مدینہ میں بھی آپ نے روزانہ ایک عمرے کا ثواب حاصل کر لیا، ایک عمرے کا ثواب۔ یہ دونوں مسجدیں اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی۔ اب کیا تھا، مدینہ میں دن بدن لوگ آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ شہرہ مدینہ کے اندر عام ہوا نا، تو یہودی کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ چلو کہا اپنے بھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں، ہے نا، کچھ لوگوں کا دیکھنے کا اس منشا ہوتا ہے۔ آئے دیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا ایک جمگٹھا ہے حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کے چہرے پر نظر پڑی نا، تو اندر سے دل سے آواز آئی، عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ چہرے بھی بتا دیتے یار کہ سچا یا جھوٹا ہے نا، چہرے بھی بتا دیتے آدمی سچا یا جھوٹا۔ کہا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا اسی بیچ سرکار درس دے رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، ملتے جلتے ایک دوسرے سے سلام کرتے رہو، اللہ تمہارے بیچ محبتیں بڑھا دے گا۔ کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہو نا تب اٹھ کے نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہو تب اٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ ساری باتیں عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، ایک ایک جملہ سرکار کا میرے دل پر تیر بن کے چبھ رہا تھا۔ جب سرکار نے یہ مجلس ختم کی، گیا اور کہا کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ ادھر یہ مسلمان ہوئے، پورے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور وہی پھر گئے تو پورے یہودی سماج میں کھلبلی مچ گئی، یار یہ بھی بدل گئے، اب تو کیا ہوگا، اب تو سب پلٹ جائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا عالم سمجھدار قوم کا گرو، قوم کا نیتا جب بدل گیا تو پھر ہمارے اور اس میں کیا پھر فرق رہ جائے گا۔ کھلبلی مچ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن اسلام تیزی کے ساتھ مدینۃ الرسول میں پھیل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے قریب کر کے اسلام کی تعلیمات سے آشنا کر رہے ہیں، اور چاروں طرف حضور اپنے چاہنے والوں کو بھیج بھر کر لوگوں تک اسلام کی آواز کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ مدینہ پاک میں تھا۔ کچھ دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو بھیجا 500 درہم دے کر کہ میری جو فیملی مکہ میں ہے ان کو لے کر آؤ۔ سرکار کی فیملی اس وقت مکہ میں تھی، حضور کے ازواج، حضور کی بیویاں، حضور نے ساتھ میں ہجرت نہیں کی تھی، یہ سب مکہ المکرمہ میں تھے۔ سرکار نے یہاں زید بن حارثہ کو اور حضرت ابو رافع کو بھیجا، تو پھر وہاں سے یہ سارے لوگ، یہ دونوں جا کر حضور علیہ السلام کی فیملی کو، حضور کے پریوار کو لے کر پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لائے۔ اب
پھر اس کے بعد تو مسجد نبی شریف کے پاس حضور علیہ السلام کا حجرہ بنا، اس کے قریب میں لوگ پھر چاہنے والے جو تھے اپنی زمینیں دیتے جاتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں میں اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے سرکار نے پھر کئی مکانات وہاں تعمیر فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں رہنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز محسوس کی کہ چونکہ وہ جگہ جو تھی نا وہ یثرب بیماریوں کا گھر تھی، جو مکہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے وہ بیمار پڑنے لگے، وہاں کا ابو دانا، وہاں کی ہوا ان کو راس نہیں آئی۔ اس میں سب سے زیادہ جو بیمار ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال حبشی، ان کو راس نہیں آئی وہ ہوا۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیماری میں مکہ کو یاد کرتے تھے اور وہ بد دعا دیتے تھے ان ظالموں کو جنہوں نے مکہ سے ان کو نکالا۔ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے مجبور کر کے ہمیں اپنا اتنا بہترین شہر چھوڑنے پر مجبور کیا اور ہمیں اتنا پیارا شہر سے نکالنے کے اوپر تم نے مجبور کر دیا۔ یہ بددعائیں ان کے لیے کرتے تھے۔ سرکار کو محسوس ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، مدینہ کی زمین کو پاک کر دے، مدینہ کی مٹی کے اندر شفا ڈال دے۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں مدینہ کے لیے، یا اللہ جتنی محبت ہمارے دل میں مکہ کی ہے اس سے کہیں زیادہ مدینہ کی محبت پیدا کر دے، مدینہ کے برتن میں برکت دے دے، مدینہ کے کلوں میں، مدینہ کے مد میں، مدینہ کے من میں مولا برکت عطا فرما دے اور مدینہ کے رہنے والوں کو برکت دے دے۔ سرکار نے یہ دعا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کل تک جو مٹی بیماریوں کا گھر تھی، مصطفیٰ کی دعا نے اس بیماریوں کو ختم کر کے اب اس مٹی کے اندر شفا پیدا کر دی۔ اب صحابہ کو وہ ہوا بھی چھوٹ آ گئی، ہوا بھی راس آ گئی، اب سارے صحابہ موت سے رہ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کسی چیز کی کمی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک چیز کی کمی تھی، وہ بیچارے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے مکہ میں، گھر بار، دولت، خزانہ، زمین، جائیداد، پریوار، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، بالکل ننگے ہاتھ آئے تھے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ صحابہ تو ایسے بھی تھے پریوار کو بھی چھوڑ کر آئے تھے۔ پریوار نے کہا ہم نہیں جاتے، تو کہا تمہیں رہنا ہو تو رہو، میرے لیے تو محمد ہی کافی ہے، یہ کہہ کر بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ ان کو سہارا دیا جائے نا۔ ارے بھائی، ایک آدمی کسی شہر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو ضرورت تھی ایسی چیز کی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر آپ نے کہا کہ اس سے بہتر راستہ اس کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ مدینہ والوں کو مکہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا جائے۔ حضور نے اسکیم چلائی اور ایک مدینہ والا ایک مکہ والا، سرکار نے دونوں کو بھائی بنا دیا۔ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو جیسے ہم سگے بھائی ایک دوسرے بھائی کا حق ادا نہیں کرتے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بنایا تھا، مدینہ والوں نے ایسی بھائی چارگی نبھائی کہ اتہاس میں اب ایسی مثال بھائی والی کبھی آپ کو نہیں ملے گی۔ سگے بھائی کو بھی جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے بھی دینے میں نانی مرتی ہے۔ جو باپ چھوڑ کے مرا ہے، دونوں کا برابر حصہ ہے، اس کو دینے میں بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جو منہ بولا بھائی بنایا تھا نا صحابہ کو، ایک صحابہ کو دوسرے کا، صحابہ نے ایسا فرض نبھایا، اس میں ایسا فرض نبھایا کہ زمینیں آدھی آدھی بانٹ لی، کاروبار آدھا آدھا بانٹ لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے عورتیں بانٹی۔ اس طور پر بانٹی، مطلب اس طور پر بانٹی، کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ کہا نہیں۔ عبدالرحمن ابن عوف بہت بڑے مائنڈیڈ بزنس مین تھے، تاجر تھے، بہت مائنڈیڈ، جن کو بھائی، ان کا بھائی جن کو بنایا گیا تھا نا، وہ اپنے گھر پر لے گئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو، کہا یہ میرا مکان، یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد، یہ میری دولت، یہ میری بیویاں، کہا آج سے آپ کا ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف کہتے مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، صرف مدینہ کی مارکیٹ بتا دو۔ مدینہ کی مارکیٹ کہاں ہے؟ بہت ہوشیار تھے، انہوں کو مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ بتا گیا۔ 1 کلو گھی خریدا، اور 1 کلو گھی خریدنے کے بعد پھر اس میں سے ایک وقت وہ آیا کہ مدینہ کے سب سے بڑے مالداروں میں عبدالرحمن ابن عوف کا نام تھا۔ تجارت ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے۔
ہمیشہ نیچے سے. کچھ بھائی اوپر سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو جو اوپر سے چاہتے ہیں نا پھر نیچے آتے ہیں، اور جو نیچے سے شروع کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں. تو ہمیشہ تجارت کا ایک اصول ہے، نیچے سے شروع کرو تو اوپر جاؤ گے. بیچارہ پہلے سے اوپر ہے، ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی انوبھو نہیں ہے، کروڑ کی دکان خرید کے رکھ دیں گے اور صرف بیٹھیں گے بیچارے، اور بیٹھ کے صرف فاتحہ پڑھیں گے. بھائی تو شروع تو کر، نیچے سے شروع کر، پھر اللہ دیکھ کیسے برکت عطا فرماتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کیسا نظریہ دیا، کہا مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے مکان سے کچھ نہیں چاہیے، بس مدینے کی مارکیٹ دکھا دو. 1 کلو میں سے انہوں نے مدینہ کے ارب پتی بن گئے، 1 کلو گھی سے، 1 کلو گھی سے. تو انہوں نے ایک اتہاس رچ دیا بھائی بھائی ہونے کا. سرکار نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی. سارے مہاجرین جو آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ والوں کے بھائی بن گئے. ایک بندہ رہ گیا جس کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو چہرہ اتر گیا اور غمگینی چہرے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں تو رہ گیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. سرکار فرماتے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی تو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی میرا بھائی ہے. لیکن مجال ہے کہ کبھی علی نے بھائی کہہ کر کہا ہو، کبھی بھائی کہہ کے بڑے بھائی کہہ کے بلایا ہو، مجال ہے نہیں. جب بھی کہا ہے یا رسول اللہ کہا ہے، یا حبیب اللہ کہا ہے، یا نبی اللہ کہا ہے. بھائی کہہ دینے سے حضور کا تو یہ بڑک پڑے کہ حضور بھائی کہہ رہے، لیکن امتی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی ہے، نہ امتی کو یہ حق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بھائی کہے، بڑا بھائی کہے. یہ کتنی غلط باتیں بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. پوری زندگی میں کوئی پروف نہیں کر سکتا مولا علی نے بڑا بھائی کہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے کے حالات پہلے آپ نے ویوستھت کیے، سدھارے، اور حالات جب برابر ہو گئے تو اب مکہ والوں کو پتا چلا کہ وہ تو بہت اچھی طرح سے وہاں سیٹل ہو گئے، تو ان کو کھلبلی مچی وہاں مکہ میں، ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. تو انہوں نے وہاں سے بھی شروع کیا، انہوں نے تکلیف دینا، ظلم کرنا، یہ وہ کرنا، وہاں سے بھی رہنے دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور کہا یہ جو تجارت کرنے ملک کے شام جاتے ہیں نا، ان کا راستہ روک دو. ادھر راستہ روکو گے ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ادھر راستہ روکا، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اسی راستہ روکنے کی وجہ سے کئی چھوٹی چھوٹی مطلب لڑائی بھی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے مدبھیڑ بھی ہوئے ہیں. اسی میں ایک بندہ قتل ہو گیا تو مکہ کے اندر وہ تھوڑا اثر و رسوخ والا تھا، تو مکہ میں ایک آگ سی لگ گئی کہ اس کو قتل کر دیا، اب خون کا بدلہ ہم خون لیں گے. اور اس خون کے بدلے کی خون کی آگ نے مکہ میں اس طرح سے پھیل گئی کہ لوگوں کے اندر ایک ہی بس آواز تھی، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون. اسی تیاری میں وہ لوگ سن ہجری 2 میں نکلے ہیں جس میں جنگ بدر ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مکہ والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور باہر نکل کے حملہ کرنا چاہیے، مکہ میں رہ کر نہیں، باہر نکل کر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. یہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ تھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی جب جنگ بدر واقع ہوئی. اور کیسی جنگ تھی یہ اسلام کی، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ پہلی جنگ ہے، بڑی جنگ، پہلی جنگ ہے بڑی. سرکار بنفس نفیس خود اس میں شامل ہے، اور 313 لوگ تھے صرف، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا. ادھر گنتی کی تلواریں تھے، گنتی کے جانور تھے، اور گنتی کے نیزے تھے، گنتی کی ان کے پاس تلواریں اور برچیاں تھی، گنتی کی سواری بھی مکمل کسی کے پاس نہیں تھی. اور ادھر نیزے بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تلواری بھی ہے، سواریاں بھی ہے، سب کچھ ہے. اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک یقین تھا کہ جس پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم قدم رکھو اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا، یہ ان کو یقین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے ہیں اور پھر وہ مارکا ہوا ہے. اتہاس کے پنوں پر آج بھی لکھا گیا ہے کہ 313 نے ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ آج بھی لوگوں کو 313 کی گنتی یاد رہ گئی ہے. اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا، صحابہ بھی حیرت میں تھے کہ ہم تلوار اٹھاتے نہیں تھے، سامنے آدمی کٹ کے نیچے گر جاتا تھا. وہ حیرت میں تھے کہ یار یہ
اور پھر آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے حضور عجب ہوا، کہا کیا؟ کہا ابھی تو تلوار اٹھائی نہیں تھی کہ وہ کٹ کے گرا ہوا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی تھی۔ اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پر کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اگر تو بدر کی فضا اب بھی اگر قائم کر لینا تو ابھی بھی آسمان سے مدد آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے فضا بدر کی فضا قائم کرو، بدر جیسا ماحول تو بناؤ، بدر میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے جیسا یقین تو پیدا کر لو، تو آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ وہ جنگ اتہاس کے پڑھنوں پر اس طرح سے لکھی گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے جو رات ہوئی تھی نا، اس میں حضور نے فرما دیا تھا کہ یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا۔ نشانی کر کے حضور نے وہ لکڑی سے وہ نشان بنا دیا تھا، چوکور نشان، یہاں یہ مرے گا۔ یہ رسول اللہ کی غیب کی خبریں تھی، یہ غیب کی خبریں تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، قرآن میں یقیناً ہے، ہم بھی مانتے ہیں 5 علم، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کس کو روزی کل ملنی ہے، کیا ملنی ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو علم ہے کہاں کسی کو نہیں معلوم، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ جس کو دیتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے رسول کو سارے غیب کے خزانوں کا علم عطا فرما دیا۔ اب جب رات ہوئی نا تو سارے صحابہ تو اپنے اپنے خیمے میں، رسول اللہ بے فکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے کیا ہوگا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے اللہ جو کچھ بھی اس زمین پر تیرے ماننے والے ہیں یہ اتنے ہی ہے جو آج آئے ہیں، اگر یہ مر گئے نا تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا نا، وعدہ پورا کرنے کا دن آیا، مولا میرا اپنا وعدہ پورا کر دے، مولا مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ حضور دعا میں اتنے مصروف تھے، اتنے غرق تھے اور اتنے مصروف تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر جو چادر تھی نا بار بار گر جاتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر بار بار اٹھا کر سرکار کے کاندھے پر، حضور کو پتا بھی نہیں ہے کہ کندھے سے چادر گرتی ہے اور ابو بکر رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے اندر جو بے قراری تھی حضرت ابو بکر دیکھ کر کانپ گئے اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یقیناً آپ کا رب آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے یقیناً اللہ پورا فرمائے گا، اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اب ایسی جنگ میں جہاں 313 ہے اور ادھر 1000 ہے، یقین تو دیکھو، کہہ رہے ہیں حضور گھبرائے نہیں، اللہ آپ کا مدد آپ کی کرے گا اور اللہ نے جو وعدہ کیا پورا فرمائے گا۔ ہم تو ایسی ہتھیار ڈال دیں بھائی، 1000 ہے، ان کے ساتھ ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 313 کر بھی کیا لیں گے، لیکن ایک جنون تھا، ایک عشق کا جنون تھا اور ایک یقین تھا، سب سے بڑا ایمان کا یقین تھا، اور جو ایمان کی طاقت ان کے پاس تھی نا، وہ طاقت نے ان کو ڈٹا رہنے اور ان کے پائے عزم کے اندر جنبش تک نہ آنے دی، اس طرح سے ان کو ڈٹا دیا، اور زمانے نے دیکھا پھر ایسی تاریخ انہوں نے رقم کر ڈالی کہ آج بھی جب بات آتی ہے اسلامی جنگوں کی تو سب سے پہلے نمبر پر وہاں جنگ بدر کی بات آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہاں میں ایک جگہ پڑھ کے میں خود حیران ہو گیا، 2 صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں جنگ میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بس ادھر سے آ رہے تھے، بیچ میں انہوں نے پکڑ لیا تھا ہم کو، کفار نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کا ساتھ دینے جا رہے ہو، جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں، ایسا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اور ہم تو اپنے گاؤں جا رہے ہیں، اپنے شہر جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جنگ میں شامل مت ہونا، لیکن حضور ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب یہ اتہاس پڑھیے آپ، اور کسی بھی جنگ میں ایسا دیکھیے آپ، جنگ کے موقع پر کون وعدے نبھاتا ہے؟ ارے بھائی جس سمے پر مجاہدین کی ضرورت ہو، فوجی کی ضرورت ہو،
سامنے زیادہ ہو ادھر کم ہو، اور ایسے سمے میں اگر کوئی دو اپنی طرف سے آ کر کہے کہ ہم شامل ہونا چاہتے، آدمی تو خوشی خوشی ویلکم، آ جائیے یار، آپ کی ضرورت تھی، آدمی تو یہ کہے گا نا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، تم اپنے وعدے کو نبھاؤ۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا ہے۔ جاؤ، چونکہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ ہم نہیں لڑیں گے، اس لیے میں محمد تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ اتہاس بھی پنوں پر لکھا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوئی نا، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، 70 لوگ ان کی طرف سے قتل ہوئے اور 70 لوگ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ جان بچا کر بھاگ بھی گئے، جس میں تھے ابو سفیان بھی تھے، اور جو 70 لوگ گرفتار ہوئے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، حضرت عباس حضور کے سگے چچا بھی تھے گرفتار ہو کر آنے والوں میں، ان کو لا کر مدینے میں رکھ دیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضور یہ بھی تو مارنے آئے تھے نا، یہ تو ان کو موقع نہیں ملا، ورنہ یہ چھوڑتے ہم کو، تو ہم کیوں چھوڑے؟ ایک کو بھی زندہ نہیں رکھنا، سب کی گردن اڑا دی جائے۔ جذباتی تھے، مشورہ بھی ایسا دیا۔ سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائے پسند آئی جو ابو بکر نے دی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، فدیہ لے لیا جائے اور سب کو چھوڑ دیا جائے۔ قیدیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم ادا کر سکے۔ حضرت عباس سے کہا آپ ادا کیجئے، گا میرے پاس کچھ نہیں ہے بھتیجے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ سرکار مدینے میں بیٹھے ہیں، حضرت عباس کا گھر مکہ مکرمہ میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلنے لگے تھے تو جو میری چاچی کو آپ نے جو خزانہ چھپانے کے لیے دیا تھا وہ کہاں آپ نے رکھا ہے اور اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عباس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یار مدینے میں بیٹھ کر میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ مدینے میں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو مال دے کر چچی کو آئے اس کا کیا؟ دل میں محبت تو پیدا ہو گئی، ہو نہ ہو میرا بھتیجا بالکل سچا ہے، لیکن کچھ خاندانی وہ بھی ہوتی ہے نا، اس لیے اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عباس کو بھی کہا کہ آپ بھی رقم ادا کیجئے تب آپ چھوڑے جائیں گے۔ کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ادا کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، اگر بھائی جیل کوئی چلا گیا ہے تو پیسہ ہے تو باہر آ جاتا، نہیں ہے تو بیچارہ جو سزا تھی اس کی جو سالوں کی سزا ہے وہ کاٹ کے ہی باہر آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے قیدی تھے کچھ نہیں تھا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے سنیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس رقم نہیں ہے وہ ایک ایک بندہ میری قوم کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ کتنی بڑی سرکار، یہ حضور کی یہ سمجھ لیجئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقل مندی، ہوشیاری آپ کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہن عطا فرمایا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں سرکار نے تعلیم کی اہمیت بھی بتا دی۔ مجرم کو چھوڑا جا رہا ہے کس بنیاد پر؟ میرے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یعنی سرکار جانتے تھے کہ اگر قوم کے 10 بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو ایسے ہزاروں مجرموں کا وہ صفایا کر سکتے ہیں، اور جب قوم کے پاس ایجوکیشن آ جائے گا، تعلیم آ جائے گی، تو پھر ایسی قوم بھٹکے گی نہیں اور ایسی قوم کو گرفتار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج تو ایک ڈنڈا پڑتا ہے استاد کی طرف سے تو سب سے پہلے تو ماں لڑنے پہنچ جاتی ہے۔ میرے بچے کو مارنے کا نہیں حضرت، مارنے کا نہیں۔ اور ایک ہمارا زمانہ تھا، کہہ کے جاتے تھے حضرت مر جائے تو بلا لیجئے گا، جنازے میں آ جاؤں گا۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ آپ مار کے پڑھائیے، لیکن ہم سزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ سزا اس لیے دیتے ہیں، اور کسی نے کسی کو پوچھا تھا نا، پولیس والا تھا تو گیا، بھائی آپ اس کو کیوں مارتے ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو؟ تو بڑا پیارا ہے وہ ٹیچر نے جواب دیا، جو ماسٹر تھے انہوں نے پولیس کے پوچھنے پر بڑا پیارا جواب دیا۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں صاحب اس لیے ان کو مارتا ہوں تاکہ یہ آپ کی مار سے بچ جائے، تاکہ آپ کو مارنا نہ پڑے، اس لیے ہم مارتے ہیں اس کو۔ کیونکہ آج اگر اس استاد کی مار کھا لے گا تو کل کسی اور کی مار کھانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔
10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो कौम की, तुम आजाद हो। और फिर लोगों ने शुरू किया, जो पढ़ना जानते थे उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दिया, फिर वो आजाद हो गए। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्कीम थी। इस तरह से ये जंग भी खत्म हुई, लेकिन उन लोगों का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि ये जंग ऐसी थी जिसमें सिर्फ सरदार मारे गए थे। अबू जहल, उतबा, वलीद, बड़े बड़े जो थे सरगना, जो बड़े बड़े जो मुजरिम थे ना, वो इसमें मारे गए थे। तो अब उनकी जो कौम के थे, उनके जो घर वाले थे, उन्होंने कस्में खाई थी कि जब तक बदला नहीं लेंगे ना चैन से बैठेंगे नहीं। अब उसी में हजरत हिंद वो भी थे, उनके बाप को मार दिया गया था, उन्होंने भी कसम खा ली थी। अच्छा, मारने वाले कौन थे जानते हैं? मारने वाले थे हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला। उसने कसम खा ली कि इस बंदे को छोड़ूंगी नहीं। तो जब सन हिजरी 3 में जंग उहद हुई ना, तो ये जंग भी सन हिजरी 3 में जो हुई है, पहले तो मुसलमानों का पल्ला भारी था, लेकिन बीच में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई। उस मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक क्या हुई, सरकार के हुक्म से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसका नतीजा फिर मुसलमानों ने भुगता कि बहुत सारी जानें भी गई, बहुत सारे सहाबा शहीद भी हुए और मुसलमानों का काफी नुकसान भी हुआ। उसी जंग में एक सहाबी थे हजरत मुसअब बिन उमैर, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम बरदार थे। एक जालिम ने पीछे से वार करके आपका एक बाजू शहीद कर दिया, तो उन्होंने दूसरे हाथ में अलम संभाल लिया। जब वो दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया, तो उन्होंने अपने दोनों कटे हुए बाजू से सीने के अंदर उस अलम को दबा लिया, यहां तक कि हजरत मुसअब बिन उमैर को उस मरदूद ने शहीद करके जमीन पर गिराया। जैसे हजरत मुसअब बिन उमैर जमीन पर गिरे ना, उनकी शक्ल सरकार से मिलती जुलती थी। मुसअब बिन उमैर की शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती जुलती थी। एक आवाज बुलंद हो गई, माज़अल्लाह, मोहम्मद शहीद हो गए, मोहम्मद शहीद हो गए। मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। कुछ तो जंग छोड़ के चले गए, कुछ तो साइड में बैठ गए। कहा भाई क्यों बैठ गए हो? कहा कि अब जिसके लिए लड़ते थे वो तो शहीद हो गए, अब लड़के क्या फायदा है? मौला कायनात अली शेर खुदा आए, कहा क्यों हाथ रोक दिए और क्यों लड़ना बंद कर दिया? कहा रसूलुल्लाह शहीद हो चुके हैं। अली के अंदर एक बेताबी और बेचैनी आ गई, या अल्लाह हुजूर शहीद। कहा यह हरगिज नहीं हो सकता है। जंग का जो नक्शा था अली उसको बदलना चाहते थे। इधर लड़ाई भी कर रहे हैं और उधर लोगों को कह भी रहे हैं। हाथ तलवारें क्यों रोक लिए हैं? हाथ क्यों रोक लिए हो? कहा जिसके लिए लड़ते थे वो तो नहीं रहे। कहा जिसके लिए लड़ते थे वो नहीं रहे, तो अब तुम रहकर क्या करोगे? तुम रहकर क्या करोगे? चलो आओ उसी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। एक हौसला आ गया सबके अंदर, सब खड़े हो गए। यहां तक कि लड़ते 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 मौला अली की नजर सरकार के चेहरे पर पड़ जाती है, जान में जान आ जाती है, और फिर एक हौसला बढ़ जाता है। जुल्फिकार हैदरी जब चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर पूरे समझ लीजिए कि मार्का और पूरे जंग का नक्शा ही बदल जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से दुश्मन को हटाकर मुसलमान का एक रेड़ा था जो रसूलुल्लाह के पास पहुंच गया और हुजूर की हिफाजत करने लगा। उस जंग में काफी नुकसान हुआ मुसलमानों का, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जंग में एक बात कही थी। जब जंग होनी होती है ना, तो उसको लश्कर को सेट किया जाता है। तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे, तुम यहां से अटैक करोगे, तुम यहां से हमला करोगे। तो एक फौज के दस्ते को सरकार ने पहाड़ की एक चोटी के पास रखा कि जो यहां खड़े रहना, जब तक मेरा हुक्म ना हो यहां से हटना नहीं। अब जंग शुरू हो गई, मुसलमान का पल्ला भारी था। तो अब जब फौज गैरों की फौज भागने लगी, तो मुसलमान को लगा चलो अब तो जीत गए, तो चलो माल वगैरह सब बटोर लो। अब वो लोगों ने वहां से जगह छोड़ दी। खालिद इब्न वलीद जो मुसलमान नहीं हुए थे, वो ताक में थे, यहां की फौज रास्ता दे और हम हमला कर दे। फिर खालिद बिन वलीद ने जब पीछे से हमला किया, मुसलमानों के होश उड़ गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। यहां तक कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हो चुके थे उसी जंग में। हुजूर के सगे चचा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा उसी जंग में शहीद हुए, और इतनी बेदर्दी के साथ सरकार के चचा को शहीद किया गया था कि हिंद ने वहशी को भेजा था कि किसी तरह से इनका काम पूरा कर दे, तू मुंह मांगी रकम मुझसे ले जाएगा, तू जो कहेगा वो मैं दूंगी, यहां तक कि तुझे आजाद भी कर दिया जाएगा। ये सारी स्कीम उसको सुनाई गई, तो वो ताक में था। मौका पाती है हजरत हमजा पर उसने हमला किया, हजरत हमजा गिरे तो
اس نے بلایا ہند کو کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. ہند آئی، پہلے حضرت امیر حمزہ کے اس نے کان، ناک، ہونٹ یہ سب کاٹے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چاک کر کے، چیر کر کے اس میں سے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر اس نے چبایا. چبانے کی کوشش کی، منہ کے نیچے اتر نہیں سکا تو اس نے واپس تھوک دیا. اس طرح سے مسلح کیا. اس کو عرب میں کہتے تھے مسلح کرنا، شکل بگاڑ دینا. اس نے وہ ہونٹ اور ناک اور کان کا اس نے ہار بنا کر پہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جب اس منظر کو دیکھا بے حد تکلیف ہوئی، بلکہ کئی دن تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف تھی، یہاں تک کہ برسوں کے بعد وہ بندہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی، وہ سامنے آئے، مسلمان ہونے آئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کلمہ پڑھ لوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور علیہ السلام پہلے تو خاموش رہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا، محبوب جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سرکار نے کہا معاف ہو جائیں گے. بہت ساری اس نے اسکیم، بہت ساری کنڈیشن رکھی، بہت ساری شرطیں رکھی. سرکار نے ہر شرط پر ہاں کہا، ہر شرط پر ہاں کہا، یہاں تک کہ وحشی نے کلمہ پڑھ لیا. اب حضرت وحشی ہو گئے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. اب وہ حضرت وحشی ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. لیکن اتنا سخت تکلیف تھی سرکار کو جو حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. حضور نے کہا وحشی اتنا مجھ پر تم یہ کرنا کہ میرے سامنے مت آنا کرنا. مسلمان ہو چکے ہو، اسلام لانے سے آدمی کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں، سارے پچھلے پاپ دھل جاتے ہیں. کہا یہ تم صاف ہو چکے ہو، اللہ تم سے اس طرح کی کوئی باز پرسش نہیں کرے گا، لیکن میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تم کو جب جب دیکھوں گا چچا حمزہ کی یاد آ جائے گی. کتنا درد ہوا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنگ تھی، جنگ احد. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں اور بھی بہت سارے جنگ ہوئی، اور بہت ساری جنگوں میں مسلمانوں کو بہت سارا نقصان بھی ہوا. اسلام کی 3 جنگ جو بہت اہم تھی وہ تھی جنگ خندق. اچھا، یہ ساری جنگیں جو تھی نا وہ اپنی بھڑاس نکال رہے تھے، وہ انتقام لینے کی بات کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کا مسلمانوں سے انتقام لے کر مسلمانوں کو پست کیا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور مسلمانوں کو کر دیا جائے. تو اب یہ اٹیک کرنے والے تھے مدینۃ الرسول پر، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے پتا چل گیا. حضور نے صحابہ کو بلایا، کیا کیا جائے؟ باہر نکل کر کیا جائے، اندر رہ کر کیا جائے؟ حالات ایسے تھے کہ باہر نکلنا بھی اچھا نہیں تھا، سازگار نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی نے اسکیم بتائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دور میں بہت بڑی عمر تھی ان کی، اور یہ نصرانی اور عیسائی دھرم سے ہوتے ہوتے آئے تھے حضرت سلمان فارسی. تو حضور ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جاتی تھی، بڑی بڑی خندقیں کھودی جاتی تھی، اور پھر اس میں اتنا فاصلہ رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی فوجی اس خندق کو کود نہ سکے، پار نہ کر سکے. تو ایسی بات ہے. سرکار نے کہا یہ اسکیم تو بہت اچھی ہے. سرکار علیہ السلام نے کہا کہ یہ راستے تو بند کر دیے جائیں گے، ان راستوں پر بڑی بڑی خندقیں کھود دی جائے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے تھے. جب کوئی وزنی پتھر یا کوئی بہت بڑی چٹان آ جاتی، صحابہ ہمت ہار جاتے تھے، اور ان کی طاقت جب جواب دے جاتی تھی تو وہ سرکار کو عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ چٹان آ چکی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ مارتے تھے، چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی. اسی موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ شکایتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، بھوک سے حالت بے چین ہو چکے ہیں، حالت بدل چکی ہے. حضور اب تو برداشت نہیں ہوتا. یہ پیٹ صحابہ نے جبے اٹھا اٹھا کر اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے وہ دکھائے. حضور یہ دیکھو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے اپنے پیٹ کے پتھر دکھائے، رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے حضور نے اپنا جبہ اٹھایا. صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے، ہمارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے. ایک حوصلہ بلند کرنا تھا. اب وہ بھی جنگ جب ہوئی، کئی دنوں تک ان لوگوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور ایک وقت تو آیا کہ عمر ابن عبدود، یہ نام یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جس شخصیت کے سامنے آیا تھا نا، زمانہ اس شخصیت کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ آیا اور اس نے للکارا، ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے؟
مولا علی کھڑے ہوئے, پورا صحابہ بیٹھے ہوئے, سرکار نے فرمایا علی عمار ابن عبد اود ہو, حضور جانتا ہوں, علی بیٹھ جاؤ. پھر رسول اللہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے پر جائے گا, ادھر سے وہ للکار رہا تھا, کوئی آئے مقابلے پر. پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے, علی یہ عمر ابن عبد اود ہے, یا رسول اللہ جانتا ہوں. پھر بٹھا دیا. تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے نا تو سرکار نے کہا جاؤ علی جاؤ. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آیا, 3 مرتبہ اٹھنا اور بٹھانا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہماری سمجھ میں اتنا ہی آ رہا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجلس کو علی کا رتبہ بتا رہے تھے. اس لیے سرکار نے کہا علی کون ہے, پہچانو تو صحیح, عمر ابن عبد اود ہے. سرکار کو علی کی طاقت صحابہ کو بتانی تھی کہ علی, ہاں. اور جب علی گئے نا تو کہا کون ہو, کہا علی ابن ابی طالب. کہا بھتیجے کیا کرنا ہے, کہا لڑنے آیا. کہا مجھ سے لڑو گے, کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا. مولا علی نے کہا لیکن میں تو لڑنا چاہتا ہوں. او تو آگ بگولا ہو گیا, کیونکہ عرب میں کسی کی طاقت نہیں تھی جو اس سے مقابلے کی بات کرے. وہ اپنے لیے بہت بڑی بے عزتی سمجھتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر مقابلے کی بات کرے. کہا میں تو لڑنا چاہتا ہوں. کہا تجھے معلوم ہے تیرا حشر کیا ہوگا, کہا جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا, تجھے معلوم ہے تیرا حشر کیا ہوگا. وہ سواری پر تھا, مولا علی نیچے تھے, نیچے اترا غصے میں اور اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگ کاٹ دی اس نے, اور چاروں ٹانگ کاٹ کے کہا چل آ مقابلے میں. اور اتنی تیز اور طاقت کے ساتھ اتنے زور سے اس نے تلوار کا وار کیا, مولا علی کے زین کو, ڈھال کو اور تلوار کو کاٹتی ہوئی وہ چیز حضرت علی کے پیشانی پر آ کر تھوڑا سا زخم لگایا. لیکن وہ زخم کا نشان جو توغرا بن چکا تھا نا, وہ پوری زندگی اس کا نشان رہا تھا مولا علی کے پیشانی مبارک پر. اتنا زبردست, اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا مولا علی کو. مولا علی کا تو سنبھل. اور ذوالفقار حیدری جب لچھا اوپر جب آسمان کی طرف بلند کی ہے مولا کائنات نے, اور جب وار کیا ہے, شاید وہ ظالم کو نہیں پتا تھا کہ یہ علی کا ہاتھ ہے, شیر خدا کا ہاتھ ہے, حیدر کرار کا ہاتھ ہے. زمانے نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر وہ کس طرح سے وہ پڑا تھا کہ پورے آسمان کی فضا کہہ رہی تھی لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ جنگ بھی مدینہ پاک میں یہ جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے, اور اس میں مسلمان کو اس میں بھی بہت کچھ سامنا کرنا پڑا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی. اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے جو یہ 10 سال ہے نا وہ جنگوں ہی میں نکلے ہیں. اچھا یہاں ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال آپ نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال گزارے نا. 23 سال میں آج ہمارے اوپر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ تلواروں کی زور سے آگے بڑھے تھے, تلواروں کی زور سے یہ لوگ آگے بڑھے تھے. تلوار کب اٹھی ہے جانتے ہیں آپ؟ تلوار اٹھی ہے مدینہ شریف میں آنے کے بعد, اپنا حق لینے کے لیے. اور اپنا حق لینے کے لیے سیلف ڈیفنس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے, ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک پتلا بن کے کہ آپ کو جتنا مارنا مار لو. نہیں بھائی, اپنی جان بچانا بھی فرض ہے. 13 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ بات سے گفتگو, زبان سے بات, سمجھاؤ بس سمجھاؤ. 13 سال تک سرکار سمجھاتے رہے. مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے اپنا ظلم, اپنی جو داستان تھی انہوں نے چھوڑی نہیں, تکلیف دینا شروع کی. یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کو بہت ستایا. مدینہ سے جو مکہ جاتے تھے ان کو ستاتے تھے, راستوں میں ان کے جو قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. یعنی کسی طرح سے جو وعدے ہوئے تھے, جو عہد ہوئے تھے وہ توڑتے تھے. یعنی ہر طرح سے, جب ہر طرح سے وہ بالکل بے لگام ہو گئے تب رب کی طرف سے حکم ہوا اپنی جان بچانے کے لیے اب تم تلوار کا سہارا لے سکتے ہو. لوگ اس کو جہاد کا نام دے کر ایک پروپیگنڈا کھڑا کرتے ہیں اور جہاد کا نام لے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاد کہتے ہیں ظلم کی آواز کو روکنے کو. جہاد کہتے ہیں اگر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے, آپ نے جا کر اس کا ہاتھ روک لیا اور اس مار کھانے والے کو بچا لیا مارنے والے سے, تو سمجھ لیجئے ایک آپ نے بھی جہاد کیا ہے, کہ ظلم کرنے والے کو آپ نے روک دیا ہے. جہاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے. جہاد کا مفہوم دہشت گردی نہیں ہے,
جہاد کا مرد تو آتنکوادی ہونا نہیں ہے، آتنک پھیلانا نہیں ہے، جہاد کا مفہوم تو ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہو ظلم کو ختم کر دو، اور یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس عمل نے ایسی سماج کے اندر ایسی ترقی پھیلائی، اور ایسا سماج سنہرا سماج بن گیا، ایسا امن والا سماج بن گیا کہ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا، لوگوں نے دیکھا اتنا عدل، اتنا انصاف کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ پر پانی پیتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کے یہ ساری کام کی وجہ سے یہ چیز ہوئی تھی کہ سرکار نے جو سماج دیا تھا، سرکار نے جو امن کی تعلیم دی تھی، اس طرح سے دین بدین اسلام تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا۔ آگے چل کر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر جو 2 دن باقی ہے اس میں عرض کروں گا حضور کی شان کیا ہے، اور 12ویں شریف کی جو میلاد ہے اس کے اندر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ڈیکوریشن کو 12ویں شریف، ڈیکوریشن کو ہم 12ویں شریف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغا کیجئے، کیونکہ جس کے آنے سے نور آیا ہے تو اس کے آنے پر نور تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نور، لیکن یار نور کئی پرکار کے ہوتے ہیں، وہ بھی تو دیکھو، نماز سے گھر میں نور پیدا ہوتا ہے، پیشانیاں نور والی ہو جاتی ہے نماز سے، سجدے پیشانیوں کی رونق بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی نور لائیے۔ سرکار کو جو جو پسند ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، چراغا بھی کیجئے۔ سرکار کی جتنی سیرت ہے آپ اس کو دکھائیے سماج کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو کم سے کم 12ویں شریف کے موقع پر تو یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ غیروں کے ساتھ جو سرکار کا سلوک تھا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ غیر ہمارے قریب آئے، ان کو ہمارے سے الفت ہوئے، محبت ہوئے، اور وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اتنے بھی پتھر دل نہ بنے کہ آپ کے قریب بھی کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن یہ کہتا ہے اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو ہجوم آپ کے پاس بیٹھا ہے نا یہ کبھی نہیں ہوتا، آپ اتنے نرم دل ہے کہ اس نرم دلی کی وجہ سے سارا ایک ہجوم ہے جو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتا ہے اور آپ کی باتیں سنتا ہے۔ تو خدا را ایسا دل بھی بناؤ کہ لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ کی بات سنیں، اور سرکار کی ہر سیرت پر 10 دن میں آپ نے بہت کچھ میں نے آپ کو سنایا، بہت کچھ سنا ہوگا، سرکار کی سیرت کیا تھی، صحابہ کا چال چلن کیا تھا، صحابہ کی زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، وہ بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا، تو کم سے کم اس پر بھی عمل کرے تاکہ ہم بھی اس طرح سے 12ویں شریف منائیں۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں، آپ کو 12ویں شریف منانے کا طریقہ آ جائے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیں، ہے نا۔ عید یہ بھی ہے، اگر بھائی پریشان ہے، بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو ڈیکوریشن رہنے دیجئے، لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بھائی کے گھر میں جو لائٹ گئی ہے نا اس کا بجلی کا بل بھر دو، یہ بھی 12ویں شریف ہے۔ جو بھائی کے لائٹ بل نہ بھرنے کی وجہ سے اس کے گھر کی لائٹ چلی گئی ہے، ارے یار تیری سیریز نہیں چلے گی تو کوئی بات نہیں، لوگ 2 دن بولیں گے اور پھر چپ ہو جائیں گے، لیکن جو تیرے بھائی کی بجلی گئی تھی اس کو تو واپس جو روشنی لایا ہے نا، اور اس کے دل سے جو دعائیں نکلے گی نا، مصطفیٰ جان رحمت قیامت کے دن اس کا تجھے صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی آپ کیجئے، یہ بھی ایک 12ویں شریف منانے کا طریقہ ہے۔ ہم صرف اوپر والا دیکھتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں سماج یہ ہے کہ اگر کوئی سیریز نہ لگائے، ڈیکوریشن نہ کرے، اللہ یار یہ اس کو خوشی نہیں ہے۔ اچھا تو اس کے گھر میں حالات جاننے کے لیے گیا کہ کتنے دن سے تازہ کھانا نہیں بنا اس کے یہاں؟ نہیں، کمنٹ نہ کرے، کسی پر ٹپڑی نہ کرے، اگر آپ نے لگا لیا ہے تو آپ نے کوئی بہت بڑا وہ کام نہیں کیا ہے، ہاں آپ نے سرکار کی غلامی بتانے کے لیے اور حضور کے آنے کی خوشی بتانے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹپڑی بھی نہیں، پتہ نہیں اس نے کس وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کام کیا ہو جو دکھانے کے لائق نہ ہو، اور اس نے چھپا کر وہ کام کیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس نے اور طرح سے عید میلاد النبی منائی ہو۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر مرتبہ لائٹ لگا کر، ہر مرتبہ ڈیکوریشن کر کے 12ویں شریف منائی جائے؟ نہیں، 12ویں شریف کے بہت سارے طریقے آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ منا سکتے ہیں۔ خدا را جو ضرورت ہے نا وقت کی اس کی طرف توجہ دے اور وہ کام کرے، لائٹیں بھی لگائے، ساتھ میں ساتھ یہ بھی دیکھے پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں ہے نا، قرضے کی وجہ سے بیچارے کی رات کی نیند تو حرام نہیں ہے نا، تو وہ بھی آپ کرے۔ اگرچہ آپ قرضہ ادا کریں گے، چکتا کریں گے اور اس کی پریشانی کو دور کریں گے، امت کی پریشانی کو دور کرنے سے سرکار بے حد راضی ہو جاتے ہیں۔ امت کی پریشانی دور کریں گے، سرکار راضی ہو، امت کی پریشانی۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بتا دو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ایک آخری بات، حضور معراج میں گئے تو
ایک مقام آیا، ساتھ میں کون تھے نہیں معلوم آپ کو؟ جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے نا، ساتھ میں تھے. ایک جگہ آئی، جبرائیل رک گئے، یا رسول اللہ بس میری حد ہے، اب یہاں سے بارڈر کراس میں نہیں کر سکتا، اب آپ اکیلے جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا جبرائیل ایک سمے وہ تھا جب میرے باپ ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو تم پوچھنے گئے تھے اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ تو آج اس کا بیٹا تجھ سے پوچھتا ہے جبرائیل تجھے کچھ ضرورت ہے؟ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ہے کوئی ضرورت؟ تو جبرائیل کے پاس زوردار نکتہ تھا، زوردار پوائنٹ تھا. جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہ ہو جائے، میرے لیے سرکار بس اتنا کرم فرما دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. کوئی جا کر جبرائیل سے پوچھے کہ آپ نے یہ عریضہ کیوں رکھا، تو جبرائیل یہی کہیں گے کہ رسول اللہ کی خوشی امت کی خوشی میں ہے، امت راضی ہو جائے گی یا امت کا بھلا کریں گے رسول اللہ خود بخود راضی ہو جائیں گے، اور حضور راضی ہو جائیں گے تو سرکار کے صدقے سرکار کا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور ہمارا ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما الینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.